بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات کرام اور تمام مومنین، السلام علیکم یا علی مدد۔ معزز ناظرین، تاریخ میں ایک سید ایسا بھی گزرا ہے جو سید ہونے کے باوجود حضرت میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا اور اپنے علم اور غرور کے تکبر میں آ کر حضرت میر انور شاہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے چل نکلا۔ حضرت میر انور شاہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے بعد اس کے حالات کیا سے کیا ہوئے، آئیے جانتے ہیں اس گفتگو میں۔ ایک دن جناب سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کرم ایجنسی کے گوساڑ نامی گاؤں میں چنار کے درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھ گئے اور عقیدت مند بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس درخت کے نزدیک کھیتوں میں شور و غوغا شروع ہو گیا۔ سید بزرگوار نے ایک آدمی کو بھیجا تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا ہوا ہے اور کیوں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آدمی ایک لڑکے کو لے آیا۔ جب سید بزرگوار نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب میں بتایا کہ میں ایک اسکول کا طالب علم ہوں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اور استاد ہمیشہ مجھے مارتا ہے۔ پٹائی کی وجہ سے میں یہاں کھیت میں چھپا ہوا تھا۔ آپ کے آنے سے یہ شک ہوا کہ استاد نے مجھے پکڑنے اور مارنے کے لیے لڑکے بھیجے ہیں۔ سید موصوف کو لڑکے کی حالت پر ترس آیا، اس کے سر پر شفقت و مرحمت کا ہاتھ پھیرا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں دیا، دعا دی اور اسکول کو تسلی کے ساتھ رخصت کیا۔ لڑکے کی قسمت بدل گئی۔ اساتذہ جو درس دیتے اسی وقت اسے یاد ہو جاتا اور اس پر مزید انکشافات بھی ہو گئے۔ قوت حافظہ حد سے زیادہ تیز ہو گئی۔ 1 سال کا نصاب بہت کم عرصے میں ختم کیا اور حرف بحرف یاد بھی تھا۔ اساتذہ اس کے ذہن کی تیزی پر حیران تھے۔ بہت کم عمر میں علم و دانش کے اونچے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ پرندوں کی بولی بھی سمجھتا تھا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ عالم جناب سید میر شاہ تھے جو مشہور و معروف سید لالا گل بابا کے پوتے تھے۔ کرم ایجنسی کے رمکی گاؤں میں رہائش پذیر تھے، بہت سی جائیداد کے مالک تھے۔ جناب سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ نے جب کرم ایجنسی آنا جانا شروع کیا تو عقیدت مندوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ بہت سال گزر گئے۔ اس زمانے میں سادات کے بڑے بڑے گھرانے کرم ایجنسی میں موجود تھے۔ بعض گھرانوں کا سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کے ساتھ بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ مخالفین نے سید میر انور شاہ اور ان کے مریدوں کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میر انور شاہ کے ساتھ علمی بحث کی جائے اور اس کے لیے میر شاہ کو نامزد کیا گیا جو کہ نوجوان ہی تھے۔ بحث و مباحثے کے لیے سید فخر عالم بابا کی زیارت کا انتخاب کیا گیا۔ ایک طرف بہت بڑا اجتماع تھا جس میں چنے ہوئے دانشور تھے اور دوسری طرف ایک درویش کے ساتھ چند پٹے پرانے کپڑوں میں عاجز فقیر مرید تھے۔ بڑے گروہ والے اس امید کے ساتھ آئے تھے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے اور دوسرے گروہ کو شکست و خجالت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے کرم ایجنسی سے بند ہو جائیں گے۔ میر شاہ کے ساتھ اور اہل علم بھی مدد کے لیے موجود تھے۔ میر شاہ اپنی کتابیں خچر پر لے کے آیا تھا۔ سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کے ساتھ ایک کتاب بھی نہیں تھی۔ جب بادشاہ میر انور سید اور میر شاہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میر شاہ نے پانی سے بھرا ایک جام بادشاہ میر انور سید کے سامنے پیش کیا۔ جناب میر انور شاہ علی اللہ مقامہ نے گلاب کا ایک پھول اس جام میں رکھ دیا۔ میر شاہ کا پانی سے بھرا ہوا جام پیش کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کرم ایجنسی سادات سے اور بزرگوں سے اس طرح بری ہے جس طرح پانی سے یہ جام بھرا ہوا ہے اور آپ کی جگہ اس میں نہیں ہے۔ جناب میر انور شاہ علی اللہ مقامہ نے اس پانی سے بھرے ہوئے جام میں گلاب کا پھول رکھ کر جواب دیا کہ میں سارے سادات کا پھول ہوں، یعنی سردار ہوں۔
میر شاہ نے دقیق اور مشکل مسائل اور سوالات کی فہرست سنائی۔ اس کا انداز بیان نہایت سخت اور متکبرانہ تھا۔ سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ نے میر شاہ کے اس کرخت لہجے کے جواب میں فرمایا، اے میر شاہ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ نالائق تھے اور سبق یاد نہیں کر سکتے تھے۔ اساتذہ آپ کو مارتے تھے۔ ایک دن چنار کے درخت کے نزدیک کھیت میں چھپ گئے تھے۔ کسی کے آنے اور چنار کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے آپ نے چیخنا شروع کیا تھا۔ ایک آدمی آپ کو لے آیا اور آپ نے اپنی کمزوری اور کند ذہنی کا اظہار کیا۔ اس نے آپ کو دعا دی اور اسی دن سے خدا نے آپ کے ذہن کو تیز کیا، ہر چیز آپ کو یاد ہوتی تھی۔ سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کے اس کلام کے سننے سے میر شاہ کا متکبرانہ انداز عاجزی اور انکساری میں تبدیل ہو گیا اور علمی سمجھ اور قابلیت خاک میں مل گئی۔ یہاں پر مولائے متقیان جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مولا فرماتے ہیں، علم 3 بالشت ہے۔ جو پہلی بالشت تک پہنچا متکبر ہو گیا اور دعویٰ کرنے لگا، اور جو دوسری بالشت تک پہنچا متواضع ہو گیا اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگا، اور جو تیسری بالشت تک پہنچا فقر اختیار کیا اور فنا ہو گیا، اور اس کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ میر شاہ عاجزی اور نافہمی کے کمال پر بیٹے جمال انوری کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ برسوں پہلے دیکھی نشانیوں کو پہچان گئے۔ بدن کانپنے لگا اور کہہ رہے تھے، جس کو سید کی طلب ہو تو وہ یہی ہے، جس کو تلاش رہبر ہو تو وہ یہی ہے، اگر کسی کا مقصد دل بر تک پہنچنا ہو تو یہی ہے، یعنی سید بھی ہے، رہبر بھی اور دل بر بھی۔ جناب سید میر انور شاہ نے آہستہ سے فرمایا، کتابونه به د ټول په وینو رنگ شي، قدر تاکڑم پجابین باندې خالونه۔ جناب میر انور شاہ علی اللہ مقامہ نے اسے مزید فرمایا، آپ نے جو سوالات اور مسئلے میرے سامنے بیان کیے ہیں ان کے جوابات آپ کی فلاں کتاب اور فلاں صفحے پر موجود ہیں۔ پھر ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور یہ ارشاد بھی کیا کہ اے میر شاہ، جس مقام اور در پر آپ پہنچے ہیں اس دروازے کی تالے کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہ عظیم اجتماع حیرانی و پریشانی کے عالم میں تھا۔ اپنی جیت اور کامیابی کی خوشی منانے والے غم اور ندامت میں ڈوب گئے۔ میر شاہ نے لرزے کی حالت میں سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کے دامن کو تاما اور اپنی گستاخی کی معافی مانگی، اور اس وقت تک دامن کو نہیں چھوڑا جب تک کہ گوہر مراد کو حاصل نہ کیا۔ سید میر انور شاہ سے تلقین لی اور ان کے مرید بن گئے۔ ازکا خو کامل شاه بابا خپل کلام کې فرمایي، کاملان په دنیا ډیر دي، لا جهانه چار چاپیر دي، د حکمت په هنر تیر دي، مقرر په انوار دي، حق بادشاہ میر انوار دي۔